من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حج بیت اللہ یا عمرہ کا ارادہ کرنے والا بندہ وہ جو اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو ایک فریضہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے. وہ ایک مقدس فریضے کی طرف سفر کرتا ہے. مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سفر کرتا ہے اور ایک مقدس سرزمین کی طرف سفر کرتا ہے. اس کا سفر بھی مبارک ہے اور جس جگہ کا اس نے ارادہ کیا ہے جہاں پہنچنے کا وہ جگہ بھی مبارک اور مقدس ہے. اس کا سفر مبارک ہے. جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے وہ جگہ اللہ وحدہ لا شریک کو زمین کے سارے ٹکڑوں سے زیادہ پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی تو ہجرت کرنے کا معنی یہ تھا کہ آپ تقریباً
ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ کے جانا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ وحدہ لا شریک واپسی کی کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا فرما دے، تو آپ نے اس دن حجر اسود کو بوسہ دیا اور ساتھ ہی مکہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم ہے کہ مکہ تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ۔ اللہ رب العزت کی کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکہ ہے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا میں کبھی بھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ انک لخیر ارض اللہ، مکہ اللہ کی ساری زمین میں سے سب سے بہترین جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ، ایسی جگہ کہ جس جگہ کا اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے انتخاب فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں پیدا ہوئے، اسی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی سے نوازا گیا، اور وہیں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ وہی جگہ، وہی بستی ہے جس کے بیٹے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہے مکہ۔ تو عمرہ یا حج کا قصد کرنے والا بندہ، ارادہ کرنے والا بندہ ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہے جو سرزمین کائنات کی سب سے بہترین سرزمین ہے، جو بستی کائنات کی سب سے بہترین بستی ہے، اور جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ کی ساری جگہوں میں سے سب سے افضل ترین جگہ، ایسے گھر کی طرف سفر کر رہا ہے کہ جس گھر کو یہ شرف اور خصوصیت حاصل ہے کہ اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور اسے پھر جناب آدم نے تعمیر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ دور جاہلیت میں جب مشرکین اسے بنا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ گھر ہے، ایسا گھر کہ جس میں عبادت جو ہے وہ 1000 سے ضرب کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ 1,00,000 سے ضرب کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مسجدوں میں نماز پڑھنا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، ان میں فرق پتہ کتنا ہے؟ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھی تو عام مسجدوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ جگہ مقدس بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے، اجر و ثواب میں کئی گنا، لاکھوں گنا اضافے کا سبب بھی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا خاص گھر قرار دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اسی بیت اللہ کا حج جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں پر فرض کیا۔ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس میں فرض نہیں، اس کے لیے اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے وہ حج کا ثواب پا سکتا ہے، عمرہ کا ثواب پا سکتا ہے، جسے اللہ نے نوازا ہے، جسے اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور وہ استطاعت کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرتا، اس فریضے کی ادائیگی نہیں کرتا، تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے حج کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، پہنچ کر واپس آنے کی مالی استطاعت اس کے پاس موجود ہو، جسمانی استطاعت اس کے پاس موجود ہو،
وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن کفر، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو پھر جہنم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے اس جملے کی تفسیر و توضیح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس بندے کا شمار پھر مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ استطاعت ہے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر حج کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، حج کا سفر ہی نہیں کرتا، وہ اپنی یہاں کی مصروفیت کو بہانہ بناتا ہے، کوئی کاروباری مصروفیت کو بہانہ بناتا ہے۔ اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر حج کے لیے نہیں جاتا، مفسرین نے لکھا ہے پھر اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ومن کفر، جس کے پاس استطاعت ہے وہ تو حج کرے، اور جس کے پاس استطاعت ہے حج نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کفر کرے گا پھر اللہ کو جہنم کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، من لم یحج وہو موسر، اللہ نے اسے کشادگی دے رکھی ہے لیکن حج نہیں کرتا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مرتے وقت وہ حالت یہود میں مرا یا حالت عیسائیت میں مرا، وہ عیسائی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے ایک چیز اس پہ فرض کی ہے اور وہ استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتا۔ یہ اس کی اہمیت ہے عبادت کی۔ اور اس کے ساتھ لفظ کفر کا استعمال فرمایا نہ کرنے والے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، کلمہ توحید کہنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز کو نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، نہ مانا جائے تو پھر اسلام کی بنیاد قائم نہیں رہتی، وہ بنیاد گر جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ شہادتین کا اقرار نہ کرے وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ نماز کا اہتمام ہی نہ کرے اس نے بھی ایک ستون کو، ایک رکن کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دے اس نے بھی ایک رکن اور ستون کو چھوڑ دیا۔ اگر روزے نہیں رکھتا اس نے بھی اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ دیا۔ اگر حج نہیں کرتا اس نے بھی اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ دیا۔ یہ ضروری ارکان ہے اسلام کے، 5 ارکان جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ حج کی استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے اس کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ بیمار ہے، حج کے لیے جا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سواری میں بیٹھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ہے یا میرے والد ہیں لیکن اس قدر بوڑھے ہیں کہ سواری پہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے حج کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر۔ اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنا فریضہ پھر بھی ساقط کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کو تیار کرے گا، اسے خرچہ دے گا کہ جاؤ میری جگہ پہ حج کرو، کیونکہ حج اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے لیکن میں سفر نہیں کر سکتا۔ وہ حج بدل کرے گا۔ اور حج بدل کرنے والے کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے بیچ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، اس نے کہا لبیک عن شبرما، شبرما کی طرف سے میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہنے لگے جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں اس کی جگہ پہ حج کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنا پہلے حج کیا ہے؟ پہلے اپنا حج کیا ہے؟ کہا نہیں جی اپنا تو نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا حج کر، پھر بعد میں جو ہے لبیک عن شبرما،
پھر شبرما کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے حج بدل کر، اس سے بھی حج کی فرضیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایک بندہ جسے اگر کسی نے پیسے بھی دیے حج کرنے کے لیے اور وہ جا رہا ہے، اس کا پہلے اپنا حج ہی ہونا ضروری ہے۔ پہلے اس نے حج کیا ہوا ہے تب کسی کی طرف سے حج کرے گا۔ اگر پہلے اپنا حج نہیں کیا تو پہلے یہ اپنا فریضہ پورا کرے، بعد میں کسی اور کی طرف سے جو ہے یہ فریضہ پورا کرنے کے لیے جائے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت میں چند احادیث میں نے پچھلے جمعہ گوش گزار کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ جس نے حج کیا ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن پیدا ہوا بچہ، کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں وہ بھی معاف کر دیتا ہے، ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ ہوں وہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کائنات کے دنوں کی گنتی سے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں اللہ وحدہ لا شریک وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، ادیم الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ یہ کرتے رہا کرو۔ جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، مال ہے، وہ جا سکتا ہے۔ فرض تو ایک ہی بار ہے زندگی میں، ایک بار کر لیا فریضہ ساقط ہو گیا، دوبارہ اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے دے رکھا ہے، وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے، عمرے کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بار بار کرے، عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے۔ ایک حدیث میں ہے تابعوا الحج والعمرہ، ایک بار حج عمرہ کر لیا پھر حج عمرہ کرو، ایک پھر کر لیا دوبارہ کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ عمرہ اور حج ایسی دو عبادتیں ہیں کہ بندے کی محتاجی کو بھی دور کر دیتی ہیں اور بندے کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی ہیں۔ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، اگر ایک بندہ ایک بار عمرہ کر کے آ گیا ہے اور پھر دوبارہ عمرے کے لیے چلا گیا تو ان دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک معاف فرما دیتے ہیں۔ ینفیان الفقر، پہلی چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ اس بندے کے ذمہ محتاجی نہیں رہنے دیتا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ برکت ڈالتا ہے، اس کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے ہر قسم کے فقر سے، محتاجی سے بچاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ینفیان الفقر، محتاجی بھی نہیں رہتی، والذنوب، اور گناہ بھی نہیں رہتے۔ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں حج اور عمرہ، ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج اور عمرہ کے لیے بندہ خرچہ کرتا ہے، ظاہر ہے آج کل تو اچھا خاصا خرچ آتا ہے، لاکھوں میں ہے جو حج اور عمرہ پہ خرچ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ بندہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، جتنا اللہ اسے ثواب دیتا ہے، حج اور عمرہ پہ خرچ کرنے والے بندے کو اللہ 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی حج اور عمرہ کی ایک فضیلت ہے۔ ایسے مقامات جن مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج تک، آج سے پہلے گزرے ہوئے یا بعد میں آنے والے، وہ اپنے دل میں ایک خواہش رکھتے ہیں، آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان مقامات تک پہنچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت بھی ایسے ہی تھی، مدینہ میں تھے، مکہ والے وہاں جانے نہیں دیتے تھے، راستے روکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھا دیا، آپ نے خواب بیان کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا، خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کر دیا بغیر کسی خوف و خطرے کے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں،
کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوش ہوئے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو جو خواب دکھاتا ہے وہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ صحابہ خوش ہوئے اور انہوں نے مکہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ خوشی بھی اور تیاری بھی شروع۔ وہ بعد میں ہوا یوں کہ حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، جس کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فتح میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہاں روک لیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور خواب وہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں نے دیکھا تھا اور خواب سچا ہوتا ہے نبیوں کا، وہ وہی ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ کرو، اسی سال بیت اللہ جاؤ گے، ہو سکتا ہے اگلے سال اللہ وحدہ لا شریک توفیق دے۔ اور وہاں صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ طے پایا اس میں یہ شرط بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے، بس ایک ایک تلوار ان کے پاس ہو، کوئی زیادہ ہتھیار نہیں ہوں گے، تلوار بھی نیام میں ہوگی، آ کے جو ہے وہ عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا ہے کہ بیت اللہ جانا ہے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ وہ دل میں حسرت پالے ہوئے تھے، تمنا پالے ہوئے تھے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، زیارت کرنی ہے، زمزم پینا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے، کیونکہ وہ مقامات ایسے ہیں جن کی محبت اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور محبت ڈالنے کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ یہ جو گھر میں نے بنایا ہے، اس گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے تیری رضا کے لیے، اب تو ایک کام کر، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل رہنے والا بنا دے، اس گھر کا شوق دل میں لوگوں کے ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو یا باہر سے یہاں آنے والوں کو اللہ پھلوں سے رزق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ اور حج بیت اللہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے۔ عام بندہ اپنی عزت کے لیے اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے، اپنی وسعت سے استطاعت سے بڑھ کر مہمان کا خیال رکھتا ہے، وہ تو اللہ ہے، مالک الملک ہے، وہ جس نے اپنا مہمان ان لوگوں کو قرار دیا ہے، وہ بھی ان لوگوں کی ایسے ہی خاطر کرے گا، وہ بھی ان لوگوں کا ایسے ہی خیال رکھے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیوف الرحمان قرار دیا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دعا یہ تھی اللہ جو بھی آئے یا یہاں کے رہنے والے ہیں انہیں اللہ پھلوں سے رزق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نصب پتھر کے بارے میں فرمایا یہ پتھر یہ زمینی پتھر نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے جنت سے اتارا ہے، یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو یہاں پہ نصب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا اور ساتھ ہی آسانی کے لیے مسئلہ بھی بتا دیا، جو اگر بوسہ دینے کا موقع ہے تو بوسہ دے لو، بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے ہاتھ لگا لو، ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ہے، لاٹھی ہے لمبی چھڑی ہے اسے ٹچ کر لو، اگر وہ بھی موقع نہیں ہے تو دور سے جو ہے نا استلام کر دو، ہاتھ کا اشارہ کر دو، ہاتھ کا اشارہ کر دو۔ اس دور میں تو اتنا رش ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عالمگیر تعلیمات ہیں، وہ دنیا کے آخری کونے تک چلنے والی تعلیمات ہیں۔ آسانی کے لیے اگر رش ہے تو پھر ہاتھ لگا لو، اپنی چھڑی لگا دو یا دور سے استلام کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے والوں کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت سے یہ پتھر اتارا گیا تو سفید تھا، دودھ کی طرح سفید،
ابن آدم کے گناہوں نے اسے جو ہے نا وہ سیاہ کر دیا ہے. یہ ابن آدم کے گناہوں کو نہیں رہنے دیتا، ختم کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نصب پتھر کے بارے میں فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا یا حج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خاص طور پہ یہ ہدایت کی کہ میرے صحابہ جب طواف شروع کرنا ہے نا، طواف شروع کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے، ایک کندھا اپنا ننگا کر لینا ہے، ایک کندھے کو ننگا کر لو، اور جو طواف کے پہلے 3 چکر ہیں، طواف کے پہلے 3 چکر انہیں ذرا بھاگ کے، اکڑ کے، کود کے پہلے 3 چکر لگاؤ. کندھا ننگا رکھنے کے عمل کو اجتباء، اور تیز چکر لگانے، 3 پہلے تیز چکر لگانے کے عمل کو رمل کہا جاتا ہے. فرمایا رمل کرو، کیونکہ اہل مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ مدینہ میں جا کے یہ کمزور ہو گئے، یہاں مکہ کا پانی، مکہ کی خوراک وہ اور ہے، یہاں کی آب و ہوا اور ہے، مدینہ کی اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھانا ہے انہیں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رمل کیا ہے؟ رمل تو صرف کافروں کو دکھانے کے لیے تھا، صرف کافروں کو دکھانے کے لیے تھا. رمل ہے کیا؟ کافروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو مکہ میں کوئی کافر نہیں تھا، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم رمل اب بھی کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے. آپ نے پہلے طواف کے 3 چکر ایسے لگائے ہیں، ہم ویسے ہی لگائیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو جاری رہے گا. اور پھر حجر اسود کو مخاطب کر کے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نفع اور نقصان دینا تیرے بس میں نہیں ہے، نفع اور نقصان تیرے بس میں نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرماتے اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ عمل رسول ہے تجھے بوسہ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بوسہ دیتا ہوں. آپ ان جملوں پہ ذرا غور کریں اور پھر دیکھیں کہ آج ہمارا عقیدہ کس قدر کمزور ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، وہ جس کا چومنا بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، وہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، یہ وہ پتھر ہے. اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو نفع نقصان کا مالک. پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. انگوٹھیوں میں مختلف پتھروں کے نام رکھ کر نگینے لگا لینے والے لوگ، اور ان نگینوں سے جو ہے وہ اپنی قسمت کو، اپنے حالات کو جوڑ لینے والے لوگ، وہ خاص طور پہ توجہ اور غور کریں. اس قدر عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی آیا ہوا پتھر ہاتھ میں پہنا اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا عقیدہ وابستہ کر لیا. میرے اس سے حالات بہتر ہوں گے، برے حالات میرے اس کی وجہ سے جو ہے وہ دور ہوں گے، یہ میرے ساتھ مل جاتا ہے، فلاں پتھر میرے ساتھ نہیں ملتا. یہ ساری خرافات ہیں. حجر اسود سے بہترین کائنات میں کوئی پتھر نہیں ہے. جس دیوار میں وہ نصب ہے اس دیوار سے بہتر کائنات میں کوئی دیوار نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نفع نقصان تیرے بس کی بات، نفع نقصان پتھروں کے بس کی بات نہیں ہے. ایک پتھر پہن کے کہتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ میرے حالات بہتر ہوتے ہیں، یا حالات کی خرابی دور ہوتی ہے. آپ میں اور ہندوؤں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی پتھروں کو ہی لیتے ہیں، تراشتے ہیں. یہ پتھر ہمارے حالات ٹھیک کرتا ہے، یہ خراب حالات کو ہم سے دور کرتا ہے. کمزور عقیدے سے بچ جاؤ. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. یہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والا بندہ اللہ رب العزت کے سارے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، شرک کی نفی کرتا ہے. پھر زیادہ مال ہونے کے باوجود یہ نہیں کہ بہت اچھے کپڑے پوشاک پہننے کا، نہیں، وہی 2 کپڑے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنے. سفید مل جائیں تو اچھا ہے، سفید نہ ملے کسی بھی رنگ کے 2 کپڑے ہو جائیں، لیکن 2 کپڑے سلا ہوا نہ ہو. ایک نیچے باندھ لینا ہے، ایک اپنے اوپر جو ہے جسم کے اوپر لے لینا ہے، سر ننگا رکھنا ہے. سر ننگا رکھنا ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے. سر ننگا رکھنا ہے. 2 کپڑے، کوئی پوشاک نہیں، کوئی قیمتی لباس نہیں، 2 کپڑوں میں ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حج کرنے والے جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو. یباہی بہم الملائکہ، اللہ رب العزت فخر سے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو اور مجھے بتاؤ کہ میرے بندوں کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، گناہ اپنے معاف کروانے آئے ہیں، جہنم سے آزادی پانے آئے ہیں، جنت کا داخلہ وہ لینے آئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے امید رکھتے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ کر کے پھر گواہ ہو جاؤ، جو یہ مانگتے ہیں میں نے انہیں دے دیا. جنت مانگتے ہیں وہ بھی دے دی، جہنم سے آزادی مانگتے ہیں وہ بھی دے دی. یباہی بہم الملائکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ 2 چادروں میں ہوتے ہیں بلکہ ان کے بال، ان کے سر بھی غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی غبار آلود ہوتے ہیں. سروں پہ مٹی پڑی ہوئی، چہروں پہ بھی مٹی پڑی ہوئی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اعلان کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے لیے آئے ہیں، میرے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، سفر اختیار کیا اور یہاں پر آ کر عبادت میں مصروف ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں پہ فخر کا اظہار کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.